السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اولیاء اللہ کے نام پر جانوروں کو پالنا اور انہی کے نام پر جانوروں کو رکھنا، انہی کے نام پر جانوروں کو پکارنا اور وقت ذبح تکبیر کے ساتھ ذبح کرنا، اس جانور کا کیا حکم ہے؟ آیا کھلایا جائے گا، کھایا جائے گا کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے ایسا کرنے والا یعنی غیر اللہ کے نام پر جانوروں پالنے والے کا کیا حکم ہے؟ اسی کے متعلق آج ہم پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اگر نیا جڑا ہے میرے چینل پہ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے تک شیئر کریں، اس طرح سے نالجیبل روز ویڈیوز پانے کے لیے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے۔ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ ذبح کرنے والی کی ہی حالت اور بات دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مالک کی۔ اس قاعدے کے تحت تمام فروع نکلتے ہیں، یعنی کہ مان لیجئے کہ ذبح کرنے والا میں ہوں، آپ نے مجھے بلایا ذبح کرنے کے لیے اپنے جانور کا، آپ نے جانور خریدا غوث اعظم کے نام پر رحمہ اللہ، آپ نے اس جانور کو پال پوس کے بڑا کیا انہی کے نام پر، آپ انہی کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا، میں نے گیا اور جا کر کے وقت ذبح، جس وقت ذبح کرنا ہے اس وقت میں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرنے والی کی حالت اور قول کا اعتبار ہے۔ میں ذبح کرنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، صحیح العقیدہ ہوں الحمدللہ، اور ذبح کے وقت میں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو لہٰذا وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ وہ جانور کا گوشت کھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ ایک مسلمان ہے جس نے ایک جانور کو پال پوس کے بڑا کیا، بڑا ہو جانے کے بعد کسی غیر مسلم سے اس نے ذبح کرایا یا مسلمان سے ہی ذبح کرایا، لیکن وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ رب العزت کے کوئی نام ذکر نہیں کیا، بغیر نام ذکر کیے اس نے ذبح کر دیا تو وہ جانور حرام ہے، مردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرنے والی کی حالت اور بات کو دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مالک کی۔ مالک اگرچہ سامنے کھڑا ہو کر کے ہزاروں بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کا ذکر کرے، پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذبح کرنے والی کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم ہے، کفار ہے، جو اپنے بت کو چڑھاوے کے لیے جانور کو قربان کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کسی مسلمان سے ذبح کرایا اور مسلمان نے کیا؟ نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور کیا ہے؟ نہ حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرنے والی کی حالت اور بات دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مالک کی۔ قاعدے کو سمجھ رہے ہیں؟ اس قاعدے کے تحت تمام چیزیں نکلتی ہے۔ تو آپ ایک بات بتلائیں، اس قاعدے کو سمجھ لیجئے پہلے کہ ذبح کرنے والی کی حالت اور بات دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مالک کی۔ ذبح کرنے والی کی جب حالت اور بات کو دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مالک کی، تو آپ مجھے بتلائیں کسی شخص نے جانور کو پالا پوسا، پال پوس کر کے بڑا کیا، بڑا کرنے کے بعد اس جانور کو وقت ذبح کیا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا تو وہ جانور کیسے مردار ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کا جانور جس نے آتش قدح کے لیے اپنے بت کو چڑھاوے کے لیے جانور کو پال پوس کر کے بڑا کیا، اس جانور کو اللہ رب العزت کا نام لے کر کے جب ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ جانور حلال ہو جاتا ہے تو بدرجہ اولاد جو ہم اللہ والوں کے نام پر حلال ہوگا، نہ کہ حرام ہوگا۔ دیکھیں رد المحتار میں ہے کہ اعلم ان المدار علی القصد عند ابتداء الذبح۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تم جان لو کہ نیت کا اصل اعتبار ذبح کے شروع ہونے کے وقت کا ہے، یعنی کہ اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، نیت کی 3 قسمیں نکلتی ہے ذبح کرنے والے کی۔ ایک تو یہ کہ ذبح سے پہلے اس کی نیت ہو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، ذبح کے بعد اس کی نیت ہو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، ذبح کے وقت اس کی نیت ہو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو 2 نیت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں،
یہ جو تیسری نیت ہے، وقت ذبح اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتلائیں، ایسا کون مسلمان کتنا بڑا جاہل جپاٹ ہو، کتنا بھی بڑا جاہل ہو، اجہل ہو، وقت ذبح غیر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے؟ اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں اس قاعدے کے تحت کہ کوئی شخص ہے نماز پڑھنے کے لیے گیا، جب وہ کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے سوچا یار مجھ کو وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے اچھے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ کھڑا ہوا اور ایک دم قاعدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا دکھاوے کے لیے، تو یہ نماز ریاکاری ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ دکھاوے کی نماز مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وقت ابتدا یعنی جس وقت شروع کر رہا ہے اس سے پہلے کی جو نیت ہوتی ہے اس نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس سے پہلے اور بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس قاعدے کے تحت جو رد المختار میں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے گیا، لیکن جب کھڑا ہوا نیت کر رہا ہے، اس وقت اس نے محض یہ نیت کر لی کہ میں نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو دیکھیں اس کی نماز قابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ کام کر رہا ہے، جس وقت وہ کام انجام دے رہا ہے، اس وقت کی نیت کا اعتبار ہے، پہلے اور بعد کا نہیں۔ تو آپ مجھ کو بتلائیں، اسی طرح سے ہم غیر اللہ کے نام پہ جانور کو پالتے ہیں، بعد میں بھی کہتے ہیں، پہلے بھی غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن وقت ذبح ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں، وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف ہم جانور کی اضافت کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مسافر کی نماز، پیر کی نماز، غریب کی نماز، امیر کی نماز، کعبے کا حج، اونٹ کا زکوٰۃ، اس طرح کی جو فرائضات ہیں ان تمام میں دیکھیں آپ ہم غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کیا ان چیزوں میں غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا شرک ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جانور کو غیر اللہ کے نام پر پالنے کو شرک اور کفر کہتے ہیں، ان سے کہ آپ مجھے بتلائیں، تھوڑا غور کیجیے کہ غیر اللہ کی طرف نماز اور روزے کی نسبت کر رہے ہیں ہم، تو نماز کیا کفر و شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، نماز تو چھوڑیے، اس کے نام میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ کہ کوئی کراہت ہے؟ کوئی کراہت نہیں ہے، بلا جھجک اس نام کو کہتے ہیں۔ ارے یہ نام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ احب الصلوات الی اللہ تعالی عز وجل صلاۃ داود، یعنی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اسی طرح سے فرمایا الصیام الی اللہ تعالی عز وجل صیام داود، روزوں میں سب سے محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، یہ نماز اور روزے کی نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی طرف کی کہ نہیں؟ ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، اب بتائیے یہ نماز اللہ کی ہے کہ حضرت داؤد کی ہے؟ سوچئے تھوڑا سا، کس کی ہے نماز؟ نماز اللہ کی ہے، اس کے باوجود دیکھیے ہم غیر اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ آپ مجھے خود بتلائیں کہ آپ شادی میں کھانا کھانا جاتے ہیں، ولیمے میں کھانا کھانا جاتے ہیں، عقیقے میں کھانا کھانا جاتے ہیں، شادی میں جو جانور خرید کے لاتے ہیں کس لیے لاتے ہیں؟ بارات کو کھلانے کے لیے۔ دیکھیں بارات کو کھلانے کے لیے جو جانور خرید کے لاتے ہیں، غیر اللہ کی طرف نسبت ہوئی کہ نہیں؟ کہ بارات کے لیے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ہم نے جانور خریدا بارات کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وقت ذبح ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جانور حلال ہے۔ اسی طرح سے ولیمہ کا لے لیجیے، عقیقہ کا لے لیجیے، تو ان سب چیزوں میں کیا ان کا حال کہ سب سے پہلے آگے لائن میں بیٹھیں گے اور مرغہ مسلم سب سے پہلے توڑیں گے، اس میں یہ سب یاد نہیں آتی ہے۔ اگر یہ بات تم کہتے ہو کہ نہیں حرام ہے تو کیوں کھاتے ہو؟ دور رہو اس سے۔ اور اگر حقیقت مانتے ہو تو پھر کیوں مسلمانوں پر ایسی بہتان لگاتے ہو؟ اور اگر کوئی دلیل ہے تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر مسلمان کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اور محض یہ بدگمانی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بغض اولیاء ہے کہ تمام چیزوں جائز کہتے ہیں اور ان سب چیزوں میں وہ ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ چلیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ایک دم جاہل ہے، اجہل ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح بھی کر دیتے ہیں، تو کچھ کے لیے کیا آپ تمام مسلمان اہل سنت والجماعت کو کافر اور مشرک کہیں گے؟ نہیں،
نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ بھائی یہ فعل جو کرے گا اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، مشرک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس میں 100 معنی نکل سکتے ہوں، اور ان 100 معنوں میں سے 99 معنی 99 معنی ایسے ہوں جو صریح ہو کفر میں، اور ایک معنی ایسا ہو جو ضعیف ہو، کمزور ہو، جس میں ایمان کا پہلو نکل سکتا ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایمان کا فتویٰ دیں گے۔ کیوں ایمان کا فتویٰ دیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک جنگ کے درمیان میں ایک کافر کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لے آیا، اس کے باوجود قتل کر دیا۔ تو جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو اصل انہوں نے کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ ان کو لگا کہ ارے یہ ایسے ہی جب مرنے کا وقت آیا تو اس وقت یہ زبردستی کی باتیں کر رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، تو یہ ان کے گمان میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار سے اور ناراض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان امر باطنی ہے، یہ قلب کا معاملہ ہے، جو اللہ اس کے رسول ہی جانے اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ و رسول کے حوالے ہے، تو جب اللہ و رسول کے حوالے ہے، امر باطنی ہے، قلب کا معاملہ ہے، تو کسی پر یوں ہی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر کافر کہے تو کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف پھرے گا۔ یعنی جس کو کافر کہا ہے اگر وہ واقعی میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، وہ کافر نہیں، تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو جس نے کافر کہا ہے اس کے طرف اس کا کفر لوٹ کر کے آئے گا۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہم وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں جانتے ہو۔ جب نہیں جانتے ہو تو پھر تمام اہل سنت والجماعت، تمام بریلویوں کو پھر یہ کہہ دینا کہ تم مشرک ہو، کفر کرتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو پالتے ہو، ذبح کرتے ہو، گویا یہ تم کافر جو ہمیں کہتے ہو، گویا تمہارے اوپر ہی کفر لوٹ کر کے آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے موافق۔ میں انہی باتوں پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبا چوڑا بن جائے گا اور طویل کی وجہ سے لوگ دیکھنے سے قاصر رہیں گے، تو لہٰذا میں نے جتنی بھی باتیں کہیں کس طرح لفظاً سہواً غلطی ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر آپ کو کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور مجھے ٹیگ کریں، ضرور میں آپ کو رپلائی کروں گا اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے اللہ حافظ، دعا میں یاد فرمائیں۔